شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت کے پاک اور منزہ کلمات اس اللہ رب العزت کی ذات کو اچھے لگتے ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھبر سے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بڑی نعمتیں کی ہیں۔ ماں باپ بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بچے بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ اس فقر و فاقہ کے عالم میں اگر اللہ مال عطا فرما دے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب لوگ
دکانوں پہ اور اشاروں پہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہوں، تیرے گھر کے اندر 3 وقت کا کھانا بغیر کسی مشقت کے بن رہا ہو، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اللہ نے بڑی نعمتیں ہم پہ کی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نعمت کو جتلایا نہیں ہے، عمومی طور پہ کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے ایمان والو میں نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اگر تم لکھنا چاہو، اگر تم گننا چاہو، اگر تم شمار کرنا چاہو، میں اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے؟ کتنی وہ نعمتیں ہوں گی۔ اس دور کے اندر اگر کسی کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے قدم پہ اوپر چل کر کے مسجد میں تشریف لائے، آپ کا دل، آپ کا جگر حرکت کر رہا ہے، آپ کا معدہ اگر کام کر رہا ہے، آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کسی جگر اور نمونیے کی بیماری کا شکار نہیں ہیں، جب لوگ ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں میں جا کر کے چکر لگائیں، تیرے اور میرے جیسے گبرو جوان جو چلتے تھے تو دنیا ہل جاتی تھی، لیکن آج وہ بھی ہسپتالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں، اللہ نے کہا میرے بندوں میں جتلاؤں گا نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لیکن میرے بندو اب میں نے وہ نعمت کر دی ہے جس نعمت کو میں اللہ کا جتلانا بنتا بھی ہے۔ کہا میں نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا، اور احسان بھی ایسا کیا، اور میں نے نعمت بھی ایسی دی، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد کوئی اتنا احسان آئے گا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اتنی بڑی نعمت میں کسی کے اوپر کروں گا۔ میں نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کو مبعوث فرما دیا۔ عیسوی سال سن 571 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ انگریزی مہینے کو دیکھا جائے تو 22 اپریل تھا، اور اگر ہندوؤں کے مہینوں کو دیکھا جائے تو جیٹھ کی 1 تاریخ تھی۔ اسلامی مہینے کو دیکھا جائے تو 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو انا دعوت ابی ابراہیم، میرے رب نے مجھے میرے باپ جد امجد ابراہیم کی دعا بنا کے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ وبشارت عیسیٰ، بشارتیں اللہ نے بڑی دی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بچپن کے اندر گویا ہوئے، کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگوں میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و حکمت دے کے نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ دنیا حیران، کیا بچے بھی بھلا بچپن کے اندر باتیں کرتے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ نہ تیرا باپ زانی تھا، نہ تیری ماں فاحشہ تھی، اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آئی ہے؟ یہ تو نے کیا چاند چڑھا دیا ہے؟ فاشارت الی، کہا اس بچے سے ہی پوچھو یہ بچہ آیا کہاں سے ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا مریم کیسی باتیں کرتی ہو، کبھی بچپن کے اندر بچوں نے بھی باتیں کی ہیں۔ فاشارت الی، کہا میری زباں بند ہے، یہ بچہ ہی بول کے بتائے گا کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
کہا میرے رب نے مجھے اپنا بندہ بنا کے مبعوث کیا ہے، میں اس رب کا بندہ بھی ہوں، اس رب کا نبی بھی ہوں، اس نے مجھے نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے، اور میری ماں کے بطن سے بغیر باپ کے مجھے پیدا بھی کیا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ دنیا یاد کرے گی کہ ایک بچہ اپنی ماں کی گود کے اندر اس نے کلام کیا تھا اور اس نے ماں کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کر دیا تھا۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت اور خوشخبری بن کے آیا ہوں۔ ہائے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، چلتے ہم بھی بازاروں میں ہیں، چلتے میں اور آپ بھی چوکوں اور چراہوں پہ ہیں، ہمیں جشن تو یاد رہا لیکن نبی کا مشن ہم نے بلا دیا، زبان پہ الفاظ آئے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، سن مجھ سے، گود عائشہ میں مصطفیٰ وفات پا گئے، گود عائشہ میں مصطفیٰ وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھا گئے۔ صحابہ بیان کیا کرتے تھے وہ دن جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اس دن سے عظیم دن اور روشن دن آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ جس 12 ربیع الاول کو تو چوکو چراہوں میں رقص و سرور کی مجلسیں سجائے، عورتوں کو تیار کر کے حوریں بنا کے لوگوں کے سامنے رکھے، ڈھول کی تھاپ کے اندر تو رقص و سرور کی محفلوں کو سجائے، جھنڈیوں کو لگا کر کے، لالٹین لگا کر کے لوگوں کو تو عرض دکھائے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے، ان المحب لمن یحب مطیعہ۔ میرا بھی پیغام سن۔ نبی کے صحابہ نے جشن نہیں منایا لیکن نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کا مشن نہیں چھوڑا۔ مشن کیا ہے؟ کس مشن کی میرے نبی نے دعوت دی ہے؟ ساری زندگی اللہ کے رسول اس مشن کے اوپر رہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے 23 سالہ ختم نبوت۔ نبی کی زندگی کے 2 حصے، ایک زمانہ جاہلیت کا ہے، دوسرا زمانہ نبوت کا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول نے 40 سال گزارے ہیں، گزارنے کے بعد کوہ صفا پہ چڑھ کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مکے کے کافروں کیف وجدتمونی، میں محمد کو کیسا پایا ہے؟ اٹھے کوئی بزرگ انسان یہاں پہ بیٹھا سفید ریش، اٹھے کوئی نوجوان جو 20 سال کا کڑیل جوان ہے، مجھے اٹھ کے بتائے کہ میں اپنے معاشرے میں کھڑا ہو کے اپنی 20 سالہ، اپنی 40 سالہ، اپنی 60 65 70 سالہ زندگی کا حساب لگا کے میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہہ سکتا ہوں؟ لوگوں مجھے بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ مجھے بتائیں بھائی، میرے اور آپ سمیت کوئی بندہ اپنی زندگی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کیسی سفید زندگی ہوگی، وہ کیسی زندگی جس کے اندر کوئی داغ نہیں ہے۔ کیف وجدتمونی، لوگوں مجھے بتاؤ میں محمد کو کیسا پایا ہے؟ کہا ما جربناک الا صدقا، محمد آپ پہ جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے۔ ایک طرف 40 سالہ زندگی ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے، ابھی اپنی 40 سالہ زندگی کی صفائی دی ہے۔ دوسرا کلمہ میرے نبی نے اپنی زبان سے بولا، کہا لوگوں اگر 40 سال میں محمد میں عیب نہیں پایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ دیکھ دشنام ترازی شروع، گالم گلوچ شروع، تبا لک یا محمد سائر الیوم، اے محمد نعوذ باللہ تیری ذات کے اوپر ہلاکت پڑے، تو نے الہٰذا جمعتنا، کیا اس کلمے کو بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیری زندگی ایسی۔ 40 سالہ کریکٹر ابھی چند لمحے پہلے میرے نبی نے صفائی لی ہے، سب نے یک زباں ہو کے صفائی دی ہے، اب یہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، کہنے لگے تو ایسا بھی ہے، تو ویسا بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے۔ نبی نے اپنے مشن سے پیچھے ہٹ کے لوگوں کو نہیں دکھایا، کہا ابھی لا الہ الا اللہ کہا ہے، اب اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، اے میرے امتیو زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ جانا ہے، پھر بلال کی طرح قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ نبی کا مشن ہے۔
اللہ کے رسول نے طائف میں پتھر کھا کے بتایا ہے لوگوں مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے میں بے ہوش ہو گیا اللہ کے رسول کے سامنے فرشتہ بھی آیا ہے، آپ ذرا کہیں تو صحیح میں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، کہا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، طائف میں پتھر کھا کے کھڑے ہیں، پھر بھی مستقیم کھڑے ہیں، مشن پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی موجود ہیں، آپ بے ہوش ہوئے ہیں، آپ کو ہوش آتا ہے، اللہ کے رسول پھر بھی اپنے مشن کے اوپر مستقیم ہیں۔ لوگوں یاد رکھو میرے نبی نے جو دعا کی ہے، اے میرے مالک طائف والوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، میں محمد پھر بھی دعا دے رہا ہوں، اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا 712 عیسوی کے اندر بنو ثقیف کے لوگ، جس کو آج ہم حجاج ابن یوسف یاد کرتے ہیں، محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتے ہیں، 712 کے اندر یہ نوجوان 27 سال کی عمر میں، 17 سال والی عمر روایت صحیح نہیں ہے، 27 سال کی عمر میں حجاج ابن یوسف کا داماد محمد ابن قاسم حجاز کی سرزمین سے سندھ کے اندر ایک عورت کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا محمد کے مشن کو لے کر کے پاکستان میں آیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے لوگوں اللہ کے رسول کی دعا آج حقیقت ثابت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اگر بد دعا کر دیتے اور فرشتہ پکڑ کے ملیا میٹ کر دیتا اور پاکستان تک اسلام کیسے پہنچتا؟ میرے نبی نے دعا دی ہے، حجاج نے بھیجا ہے، محمد ابن قاسم آیا ہے، اس کی برکت سے آج میں اور آپ مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سمجھا کیا ہے دین، کیا اتنے سستے داموں ہمیں مل گیا؟ کیا عظمت والی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کس کی بات ہم بتائیں، کس کس کا رونا روئیں ہم، یہ لوگ کس ڈگر پہ چل چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں نبی کے جشن کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا ہے۔ ایک عورت حسینہ جمیلہ کو خوبصورت انداز میں سجا کر کے لوگوں کی محفل میں لا کے میلاد میں نا رہے ہیں کہ ہم نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ کیا میرا نبی اس لیے آیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول اس لیے تشریف لائے تھے؟ مجھے بتا ذرا، جو اللہ کے رسول کی ولادت کے نام پہ، جشن کی جھنڈیوں کے نام پہ، جشن کی لائٹوں کے نام پہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کو باہر نکالتے ہیں، مجھے بتا اس کا عائشہ اور حفصہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدہ فاطمہ سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے یہ بات کہی تھی لوگوں میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میں نبی کی بیٹی ہوں، میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی بیٹی کا حیا کیا تھا؟ تمہیں کیا پتا ہے اللہ کے رسول 12 ربیع الاول والے دن دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ پہ کیا غم چھا گئے؟ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیہ۔ فاطمہ سے کسی نے پوچھا اماں جان یہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کتنی کو پریشانی آئی ہے؟ کہا پوچھنے والے اتنا غم میرے اوپر ٹوٹا ہے، ماں پہلے موجود نہیں تھی، بہنیں اللہ نے میری زندگی میں اٹھا لی، میرا بھیا بھی کوئی موجود نہیں تھا، رہتی سہتی میری سرکار میرا باپ بچا تھا، اللہ نے آج وہ بھی مجھ سے لے لیا۔ صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سن اللیالیہ۔ لوگوں اتنے غم میرے اوپر ٹوٹے ہیں، اگر یہ غم دنوں کے اوپر آ جاتے تو اللہ دنوں کو راتیں بنا دیتا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کے صحابہ پہ کیا بیتی؟ بلال کو کسی نے کہا بلال اللہ کے رسول والی، اللہ کے رسول کے زمانے والی اذان ہی سنا دو۔ کہا لوگوں میرے اندر تو سکت نہیں ہے، اٹھے، یہ لاؤڈ سپیکر کا دور تو نہیں تھا، یہ لوگ جس طرح کے آج کل کے کام کرتے ہیں یہ وہ دور نہیں تھا۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا ہے، کبھی بلال مسجد نبوی کی دیواروں پہ چڑھا ہے، کبھی مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہے۔ بلال نے اپنے کانوں میں انگلیاں لی ہیں، اب اذان دینا شروع ہوا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ پہنچا ہے، بلال غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ تجھے جشن کی سوجی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں نبی کا مشن کیا ہے، اللہ کے رسول نے کس کے اوپر کٹ مرے ہیں،
نبی کے صحابہ نے بدر کے اندر کس طرح لڑائی کی ہے، احد کے اندر نبی کے 70 صحابہ کس وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ کاش کہ نبی کا مشن اس امت کے آخری فرد تک پہنچ جائے۔ ہم نے اس نبی کا کیا حیا کیا ہے۔ خیر القرون کرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میں محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ ختم نبوت کا دور میرے نبی نے گزارا ہے۔ 40 سال تو زمانہ جہلیت میں بیت گئے۔ مجھے بتا میرے نبی کی زندگی میں 23 مرتبہ یہ دن آیا تھا، بتا اللہ کے رسول نے کیسے منایا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو روزہ رکھتے ہیں سوموار والے دن کا، جمعرات والے دن کا، سیدی و حبیبی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس روزے کی وجہ کیا ہے؟ کہا فیہ ولدتُ، اس دن میں پیدا ہوا تھا، سوموار والے دن میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ رکھ روزہ، مجھے پتا چلے تو نبی کا سچا محبوب ہے، تجھے نبی سے بڑی محبت ہے، تو بازاروں میں جھنڈیاں لگا کے، رقص و سرور کروا کے، اپنے گھر کے اندر ناچا ٹاپا لگوا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے۔ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ نبی کے صحابہ کا عمل تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول کو کیا دیا ہے؟ سیدنا ثمامہ بن اسال، میں ذرا اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم کیسے احمق لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ ہماری نہ تجارت اللہ کے رسول کے مشن کے مطابق، ہماری نہ نماز اللہ کے رسول والی، ہماری نہ زکوٰۃ اللہ کے رسول والی، ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے رسول والا نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم سچے محب رسول ہیں۔ میں پوچھوں نماز کیسے پڑھتا ہے؟ نماز کے اندر رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میرے امام نے نہیں کیا۔ میں پوچھوں تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے میرے امام سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اونچی آواز سے آمین کیوں نہیں کہتا؟ کہتا ہے میرے امام نے نہیں کہی۔ امامت اماموں کی بے شک بجا ہے، اطاعت کے لائق فقط مصطفیٰ ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میں نے اللہ کے رسول کے مشن کو تھاما ہے۔ مجھے یہ یقین ہونا چاہیے اگر اللہ کے رسول سے رفع الیدین والی روایت آ گئی ہے، نبی کے صحابہ نے بیان کی ہے، اس امت تک پہنچائی ہے، یہ میرے نبی کا مشن میرے نبی کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولیں بھائی۔ اور میرے بھائی، کس نبی کے مشن پہ ہم چل رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید جس طرح ہماری زندگی چل رہی ہے اسی طرح چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی بات مکے کے کافر بھی کرتے تھے، اس دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں، نبی کے صحابہ نے عدالت بھی دکھائی ہے، نبی کے صحابہ نے تجارت بھی دکھائی ہے، نبی کے صحابہ نے امانت بھی دکھائی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیانت بھی دکھائی ہے، اور اس امت تک اللہ کے رسول کا مشن پہنچایا ہے۔ کیسا وہ عدل ہوگا؟ آج میں اپنی عدالتوں کے نظام کو دیکھوں تو اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ حکومتیں عدالتوں کو یرغمال بنا لیتی ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروا دیتی ہیں۔ غریب آدمی 20 روپیہ کے لیے 20 سال کا کیس عدالت میں لڑتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اور امیر انسان جو آج کل کا بڑا لین لاٹ آدمی ہے، وہ کروڑوں اربوں خربوں کی کرپشن بھی کرنے والا ہو، اس کے لیے رات کے اندھیروں کے اندر عدالتوں کو کھول کے صبح اس کو سفید چٹ دے دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی جرم نہیں، تیرا اپنا مجرم ہو، رات کو عدالتیں کھلوا لیتا ہے۔ ایک غریب انسان ہو، ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، اس کو انصاف نہ ملے۔ اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھ، آپ تشریف فرما ہے، مدینے کے اندر مسئلہ بن گیا۔ فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، اس نے چوری کر لی ہے۔ اب اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کون کرے گا جو اس عورت کو بچا دے؟ امیر ذاتی ہے، نخرے والی ہے، خاندان والی ہے، حسب و نسب والی ہے، پیسے والی ہے، دنیا جانتی ہے، اگر ہاتھ کٹ گیا تو ان کا کیا حیا رہے گا؟ کون اللہ کے رسول کو سفارش کرے؟ کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ حب رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، ان کو کہیے وہ سفارش کر دیں۔ سیدنا
سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں سفارش کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول یہ عورت امیر ذاتی ہے، ہاتھ کٹ گیا تو کیا حیا رہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے اور اپنے وکیلوں کو دیکھ، نبی کا صحابی ہے، وکالت کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرنے آگے ہو؟ میرے نزدیک عدل کی تعریف یہ نہیں ہے، یہ کام تو زمانہ جاہلیت میں کافروں کا تھا۔ لو سرق فیہم الشریف ترکوہ، اگر ان کا کوئی امیر زادہ چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لو سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، اگر کوئی غریب چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اسامہ یاد رکھ، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج میں محمد کا لخت جگر، اگر آج خدیجہ کا نور نظر، اگر آج حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد عدل کے اندر آ کے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ میرے نبی کا عدل ہے، آپ نے یہ مشن دکھایا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہیں عدل کیا ہے؟ حضرت عمر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، منبر پہ چڑھے ہوئے ہیں، دنیا سامنے بیٹھی ہے، نبی کے صحابہ اور تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، خیر القرون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عظیم زمانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ اندر سے اٹھتا ہے، عمر مال غنیمت آیا تھا، اس کے اندر سے ہمیں بھی حصہ ملا ہے، لیکن ہماری تو صرف ایک قمیض بنی ہے، تیری ساتھ شلوار کیسے بن گئی ہے، تیرا نیچے تیبند کیسے بن گیا؟ ایک ایک بندے کو اسلامی حکومت کے اندر اپنے امیر اور حکمران سے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا ابن عمر دے گا۔ کہا بیٹا اٹھو جواب دو۔ بیٹا اٹھا ہے، کہا لوگوں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے ایک حصہ مجھے ملا تھا، ایک حصہ میرے باپ کو ملا تھا، دونوں کپڑوں کو ملا کر کے میرے باپ نے شلوار قمیض یا جبہ اور تیبند سلائی کروایا ہے، اس طرح دو کپڑے بنے ہیں۔ آپ کا سوال حق ہے، یہ نہیں کہا اس کو پکڑ کے جیل میں دے دو۔ یہ کون ہوتا ہے عمر سے سوال کرنے والا؟ کیا عظمت ہے، کیا رفت ہے، کیا نظام کی انصافی ہے، کیا عدل والا نظام ہے۔ دنیا جانتی ہے عمر کے عدل کو، عمر لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ آج عمر نے سفید بانا پہنا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، گھر سے غسل کر کے نکلے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، مسلمانوں کو خطبہ جمعہ دینا ہے۔ سیدنا عباس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت عباس نے 2 کبوتر ذبح کیے، سیدنا عمر نیچے سے گزر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا چلا امیر المومنین گزر رہے ہیں۔ جو ہی وہ نیچے سے گزرے، انہوں نے اچانک کبوتروں کے خون کے اوپر پانی بہایا، وہ چبوترے کے پرنالے سے پانی نیچے گلی کے اندر گرا، عمر کے کپڑوں کے اوپر خون کے نشانات پڑ گئے۔ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ، عمر نے کہا اس پرنالے کو اکھاڑ کے ادھر پھینک دو، جلالی طبیعت ہے۔ سیدنا عمر واپس گھر گئے، نئے کپڑے زیب تن کیے، مسجد نبوی کے لیے اسی گلی کی طرف سے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا عباس کے گھر سے آگے بڑھے، یا عمر میری بات سن کے جانا۔ تھر تھر کانپا سینہ عمر کا، لگتا ہے آج عمر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ نبی کے چچا عباس نے پیچھے سے آواز دی، جی نبی کے چچا عباس۔ کہا عمر انت تأمر بقلعہ وقد وضعہ رسول اللہ، عمر جس پرنالے کو تو نے اکھاڑنے کا حکم دیا ہے، اس پرنالے کو تو سرور کونین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے بتا پرنالے کی کیا حیثیت ہے، مجھے بتا اس کو اکھاڑ دیں کون سا دین ثابت ہوتا ہے، کون سے دین کی کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن فوراً عمر کا سینہ جھک گیا۔ یہ عمر کا وہ جلالی سینہ ہے، نہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہتوں کے سامنے جھکا، لیکن آج نبی کے چچا عباس نے کہا ہے عمر تیرے اندر کیسے جرت آ گئی، اس پر نالے کو اکھاڑا جس کو اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ عمر جھک گئے، نبی کے چچا عباس آؤ، آج عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پر نالے کو وہاں پہ لگا دو جہاں پہ اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ مشن آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ادنا سے ادنا فعل کے اندر نبی کے چچا عباس نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن عمر کی حالت تو دیکھیں، کیسا وہ عظیم شخص ہے۔ آج اس نے آرڈیننس جاری کیا ہے، لوگوں
حج تمتع پہ پابندی ہے، کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا، میری یہ نیت ہے، سارا سال بیت اللہ ویران پڑا رہتا ہے، لوگ حج کے دنوں میں آتے ہیں، حج کے ساتھ عمرہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں، نیت اچھی ہے کہ سارا سال بیت اللہ ویران پڑا رہتا ہے، لوگ عمرے کے لیے آتے نہیں ہیں، آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر سنت کا پابند ہے، عمر بھی سنت کا پابند ہے، لیکن دیکھنا یہاں پہ اللہ کے رسول کے مشن کی بات ہے، عمر نے اپنے سر کو جھکایا ہے، بیٹے نے آج سینہ تانا ہوا ہے، نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، یہ وہ فرما بردار بیٹا ہے، کبھی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی، آج سینہ تان کے آنکھیں کھول کے باپ کے سامنے کھڑا ہے، کہا بیٹا مجھے پتا چلا ہے تیرے باپ نے حج تمتع پہ پابندی لگائی ہے اور تو گھر سے حج تمتع کا احرام باندھ کے نکل آیا ہے۔ جی ابا جان یہی بات ہے، مجھے یہ بتائیں آپ کی بات کی میں اتباع کروں یا محمد الرسول اللہ کے حکم کو مانوں؟ اللہ کے رسول نے حج تمتع کا حکم دیا ہے، آپ نے حج تمتع کو پسند فرمایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے؟ الحمدللہ الذی، میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ عمر ذرا ٹریک سے اترنے لگا تھا، بیٹے نے پکڑ کے سیدھا کر دیا ہے۔ ابا جان مشن رسول یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، عمر کو ذرا ٹیڑھا نہیں ہونے دیا۔ کیسا عظیم باپ ہے، کیسا عظیم بیٹا ہے۔ یاد رکھیں دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا، سیدنا ابو بکر کی قربانیاں کتنی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کتنی ہے، عثمان کی سخاوت کتنی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کتنی ہے، حضرت معاویہ کی مدبرانہ حکومت کتنی ہے، ہر چیز کو سوچ کے آگے بڑھیں، نبی کے مشن کو لے کر کے چلیں۔ آج جشن تو یاد ہے، آج مشن رسول بھول چکا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، کیسی عظیم خلافت ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی وفات کی خبر سن کے لشکر اسامہ بھی واپس آ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر کو علم ہوا، کہا آپ علیہ السلام کو دفنا دیا گیا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے۔ عمر کہا ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، کہیں کافر ہم پہ حملہ نہ کر دیں، آپ مدینے کے اندر اپنی قوت کو مضبوط کریں، کسی کو مدینے سے باہر نہ جانے دیں۔ کہا عمر یہ بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا، آپ کی وفات کی خبر سن کے وہ واپس آئے ہیں، اب اللہ کے رسول کو دفنا دیا گیا ہے، میں اللہ کے رسول کے مشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کا دور خلافت ہے، منکرین زکوٰۃ اٹھے ہیں، مدعیان نبوت اٹھے ہیں، سب کا کلا کما کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا لو منعونی عقالا کانوا یعدونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم۔ لوگو ایک رسی جو کسی اونٹ کے گلے کے اندر ڈالی جاتی ہے، یا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جو لوگ بطور زکوٰۃ اللہ کے رسول کے زمانے میں دیا کرتے تھے، آج ابو بکر کی خلافت میں اگر کوئی بندہ یہ جرت کرے گا کہ میں وہ بکری کا بچہ بطور زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں وہ رسی بطور زکوٰۃ نہیں دوں گا، سنو یاد رکھنا لقاتلتہم فی، میں اس ایک رسی کو لینے کے لیے، میں اس ایک بکری کے بچے کو لینے کے لیے ان کے ساتھ قتال کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ نبی کا مشن، جشن چھوڑ دو، مشن کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ نے نبی کے مشن کو کس طرح سنبھالا دیا ہے، آپ کے جانے کے بعد ابو بکر نے کس طرح اس ڈوبنے والی کشتی کو سنبھالا دیا ہے، سیدنا عمر نے کس طرح سنبھالا دیا ہے، سیدنا عثمان نے کس طرح پکڑ کے مضبوط کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ابلاغ اور تبلیغ کیا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں صرف جشن یاد ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، نبی علیہ السلام کا دور ہے، آپ نے صحابہ کو کسی لشکر کی صورت میں روانہ کیا، صحابہ سیدنا سمامہ کو پکڑ کے لے آئے، کیسے عظیم وہ لوگ تھے،
نبی کے سامنے سمامہ حاضر ہے. فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. پہلے دن پوچھا ہے، دوسرے دن پوچھا ہے، تیسرے دن پوچھا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے رہے سمامہ کیا حال ہے، لیکن آگے سے جواب کوئی عمدہ نہیں ہے. آپ نے کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو. سمامہ جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوا. اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. نبی کا مشن دیکھنا، کلمہ پڑھا ہے، ابھی کوئی دین نہیں سیکھا، ابھی ان کو دین اسلام کے اندر کوئی عمر نہیں بیتی. یہاں پہ سفید داڑیاں، سفید سر کے بال، چاندی چمکنے لگ جاتی ہے. 20-20 سال کے کڑیل جوان جنہوں نے اسلام کے اندر پیدائش پائی ہے، مسلمانوں گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا اسلام کسے کہتے ہیں. لیکن نبی کا صحابی ابھی بنا ہے، ابھی کلمہ پڑا ہے. اللہ کے رسول مجھے بتائیں اب میں واپس اپنے شہر یمامہ میں جاؤں یا میں مکے کی طرف جاؤں؟ میرے دل کی خواہش تھی، میں عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ کے صحابہ نے مجھے پکڑ کے باندھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا سمامہ کون سی ایسی بات ہے، جاؤ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ. وہاں پہ پہنچے ہیں، کہا سبوتا، سمامہ تو بے دین ہو گیا ہے. کہا بے دین؟ وہ بھی میں اللہ کے رسول کا متبع، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، تمہارا تانا بے دینی کا ہے. آج کے بعد یمامہ کے اندر سے ایک دانہ بھی تمہارے لیے گندم کا نہیں آئے گا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. بڑا عظیم تاجر ہے. گندم رک گئی، مکے کے کافر ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. یہ نبی کے مشن کے پاس دار سمامہ نے جب ان کو سزا دی ہے، اب آئے ہیں اللہ کے رسول، ذرا اپنے صحابی سمامہ کو کہیں گندم تو چھوڑ دے، ہماری طرف گندم تو آنے دے. اوہ ہم غلطیاں بھی کریں، ہم کوتاہیاں بھی کریں، ہم دنیا کے اندر سے ایسے روٹ کے چلے جائیں، لیکن ہم پھر بھی پکے مسلمان. ہم کہتے ہیں ہم سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں ہم. نبی کے صحابی سمامہ نے اللہ کے رسول کے مشن پہ پہرا دیا ہے. کہا کلمہ پڑھا ہے، بے دین میں نہیں ہوا، بے دین تم ہو گئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کا بھی ایک آدھ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ہم کیسے لوگ ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں، حیا کے پاسدار ہم بھی بنے پھرتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرہا. لوگوں میں نے دنیا میں بڑے حیا مند دیکھے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے حیا مند آج تک میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چلتے ہیں نظریں جھکا کے چلتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ میرے نبی کا مشن ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے چلیں. جاؤ بازاروں میں جا کے دیکھو، جاؤ پکنک پوائنٹ پہ جا کے دیکھو، جاؤ میلے شیلے پہ جا کے دیکھو، تمہیں اندازہ ہو بے حیائی کس قدر ہے. میں اپنے نظام تعلیم کی بات کروں تو جا کے دیکھو، مخلوط نظام تعلیم ہے. بچے اور بچیاں اکٹھے بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں، دنیا سیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا دین کا علم کسی اختلاطی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کچھ پروفیسر حضرات اپنے کالجز یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات کے پیریڈ بھی پڑھاتے ہیں. دین نام کی چیز نہیں ہے، بچوں کو اکٹھا بٹھایا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کو جھکا کے چلو. یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور. اللہ کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اے امہات المومنین، نبی کی بیویوں، گھر سے نکلنا ہے، اپنے اوپر چادر کر کے نکلنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، بڑی بڑی چادریں پہن کے نکلنا ہے. نبی کی بیویاں ہیں، صحابیات ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھ کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے اندر اگر آنا ہے تو چادریں بڑی لے کر کے آنا ہے. کیا اعلان ہوا ہے؟ بڑی چادریں لے کر کے آنا ہے. کیا وہ دن ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس تن پہ پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کسی کے پاس اگر اوپر پہننے کے لیے چادر ہے تو جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی جبہ موجود نہیں ہے. وہ زمانہ ایسا ہے
اللہ کے رسول کے سامنے صحابی نے سوال رکھا، اللہ کے رسول ہمارے پاس کپڑے تھوڑے ہیں، اگر ہم ایک کپڑا ہوتا ہے، اگر اوپر پہنتے ہیں تو نیچے تہبند کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی، اگر تہبند باندھتے ہیں اوپر لینے کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی، آپ نے حکم دے دیا ہے کہ صبح نکلیں عورتیں تو بڑی بڑی چادریں لے کر کے نکلیں۔ کہا ہاں اللہ کا حکم برقرار ہے، صبح نکلنا ہے، چادریں بڑی بڑی لے کر کے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت یہ اعلان کیا ہے، صبح نبی کی صحابیات آئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کپڑوں کی ٹاکیاں کٹھی کی ہوں گی، کہاں بیٹھ کر کے ان کو ٹانکا ہوگا، اور اللہ کے رسول کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے تو بڑی بڑی چادریں لے کر کے پڑھی ہے۔ نبی کا مشن، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس قدر با حیا خاتون تھی، اور ہمارے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے گھر سے بھی عورتیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسم کے گروہ جہنم کے اندر میں نے دیکھے، لم ار مثلہما قط، اس جیسے جہنمی گروہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ صنفن نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحہا۔ لوگوں، ایک قسم ان عورتوں کی تھی جنہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، اس کے باوجود برہنہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا لباس اتنا باریک ہے، یا لباس اتنا ٹائٹ ہے، یا لباس اتنا شارٹ ہے، یہ گھر سے نکلتی ہیں۔ افسوس ان پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا افسوس ان مردوں پہ ہوتا ہے جن گھروں کے اندر سے عورتیں نکلتی ہیں۔ کیا ان گھروں کے اندر غیرت مند مرد موجود نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ گروہ ہے جن کو میں نے جہنم میں جلتے دیکھا، ایسا وہ گروہ ہے جن کا جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ کس قدر بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن ہم لوگ نہ عورت کی آواز کا پردہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَخْزَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ آج کل ہر معاشرے کے ہر مقام کے اوپر آپ کو عورت ملے گی، بڑا کوئی پوسٹر لگا ہو اس کے اوپر مرد اور عورت کی تصویر اپنی مشہوری کے لیے لگائی ہوئی ہے۔ تیرا کاروبار عورت کے نام کے بغیر چمکتا نہیں ہے، تیرا تعلیم کا میدان عورت کے بغیر چمکتا نہیں ہے، ہر شعبے کے اندر عورت بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول نے نظام ایسا چلایا ہے، 23 سالہ ختم نبوت کے اندر بتا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کو عہدہ عطا فرمایا تھا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں مساوی حقوق ہونے چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کو بھی ملنے چاہیے۔ میں یہاں پہ کیا کہوں گا، ایک مرد آدمی جب بیچارہ مزدوری کرتا ہے، کوئی پانڈی ہے، وہ بیچارہ اپنی کمر کے اوپر 3 سے 4 من کی بوری اٹھاتا ہے۔ جو لوگ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا عورت اتنا وزن اٹھائے گی؟ کہاں گئے ان کے مساوات کے نعرے؟ کہاں گئے برابری کے حقوق دینے والے؟ اللہ کے رسول نے بھی عدل قائم کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے مشن کو بھی ساتھ بڑھایا ہے۔ ابو بکر و عمر نے بھی عدل قائم کیا ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن نبی کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں 12 ربیع الاول والے دن اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن تو یاد ہے، حالانکہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، اور آپ کی ولادت کے اندر اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یکم ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 2 ربیع الاول ہے، کسی نے کہا 5 ہے، کسی نے کہا 9 ہے، کسی نے کہا 12 ہے، کسی نے کیا تو کسی نے کیا، اور ان میں سے سب سے راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جس دن کو ہم ولادت کے نام کا جشن مناتے ہیں، نبی کے صحابہ پہ غم چھائے ہیں، آج 7 ربیع الاول ہے۔ 7 ربیع الاول کا وہ دن تھا اللہ کے رسول کی بیماری کا پہلا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، صحابہ پریشان ہوئے ہیں، 5 دنوں کے اندر اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر سے رخصت ہو گئے، صحابہ پہ غم چھا گئے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، حضرت عائشہ کی گود میں ہیں، اور آج دن 12 ربیع الاول کا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ اصلی بالناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ میرے نبی کا مشن ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم ینتظرونک، آپ کے صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو حکم دے دو وہ لوگوں کو امامت کروا دے۔ اللہ کے رسول ان ابی رجل رقیق، میرا باپ بڑا نرم دل آدمی ہے، اگر آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو وہ بیچارہ ہچکی بند جائے گی، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ پہ اتنا غم ہے۔ سیدنا بلال آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے، الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ بے ہوش ہیں۔ بلال نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ کے رسول کے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، ہائے ہائے آج اللہ کے رسول کی آواز نہیں آئی۔ بلال نے 1 دفعہ آواز دی ہے، 2 دفعہ آواز دی ہے، 3 دفعہ آواز دی ہے، لیکن حجرہ عائشہ سے اللہ کے رسول کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ بے ہوش ہیں۔ ہوش آئی اصلی بالناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ کہا اللہ کے رسول نہیں پڑھی ہے۔ کہا اپنے باپ کو حکم دو لوگوں کی امامت کروا دے۔ اللہ کے رسول پھر بے ہوش، پھر اٹھے، پھر پوچھا، 3 دفعہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، سیدنا علی ہمارے ماتھے کا جومر، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ابو بکر کو جو اللہ نے پہلا نمبر دیا ہے وہ کسی کا ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 3 دفعہ میرے نبی نے یہی کلمات دہرائے ہیں۔ حضرت عائشہ پھر کہتی ہیں اللہ کے رسول میرا باپ نرم دل آدمی ہے، کسی اور کو حکم دے دیں۔ کہا عائشہ یأبی اللہ والمؤمنون، میں کیسے کسی کو حکم دوں، نہ عرش والا مانتا ہے نہ فرش والے مانیں گے۔ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیر۔ عائشہ میرا یہ قانون ہے، جس قوم کے اندر، جن لوگوں کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں کسی اور کو امامت کروانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے نبی نے قیامت تک کے لیے قانون مقرر کر دیا ہے۔ نبی کا جشن منانے والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے آپ کے صحابہ پہ کیسے غم تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں، غم کے عالم میں نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے رسول نے پردے کو ہٹایا، سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو چندیائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھا کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے، حدیث کے الفاظ ہیں، دبے باؤں پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ پہ قائم رہو۔ اللہ کے رسول نے اپنی قولی سنت کے ذریعے، آپ نے اپنی فعلی سنت کے ذریعے، آپ نے اپنی تقریری سنت کے ذریعے، 3 سنتوں کے ذریعے ابو بکر کی امامت کو ثابت کیا ہے۔ جو ابو بکر کی امامت کو نہیں مانتا ہم اس کو امام کیسے مانیں؟ جو ابو بکر کو نہیں مانتا ہم اس کو تسلیم کیسے کریں؟ اور میرے عزیز، اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے، آپ پھر بھی نماز کا پوچھ رہے ہیں اور جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کر لینا، نمازوں کی پاسداری کر لینا، اپنے ماں تحت لوگوں کا خیال کر لینا۔ نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، نماز کے اوپر پابندی کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پریشانی آتی، بلال اٹھو، اقامت کہو، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ نبی کا آرام نماز میں ہے۔ تیرا اور میرا سکون گانوں کے اندر، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر ہے، جگت بازی کے اندر، ہلڑ بازی کے اندر، رقص و سرور کے اندر ہے، بازار کے اندر کوئی تاجر بیٹھا ہے جھوٹ کے اندر ہے، کوئی ریڑی بان ہے تو وہ وہاں دھوکہ کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے تو وہاں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سکول میں بیٹھا ہے تو ناجائز فیسیں وصول کر رہا ہے، کوئی فیکٹری کا ملازم ہے تو وقت کم دے رہا ہے۔ ہمارا سرور بے ایمانی میں ہے، ہمارا سکون دغا بازی کے اندر ہے، ہمارا سکون دھوکے بازی کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے قم بلال، بلال اٹھو، ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں سکون عطا فرما دے گا۔ کیسی بات ہے!
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس مشن کی حفاظت کی ہے، ایک دن حضرت عمر کا ہاتھ بلال کی کمر پہ لگ جاتا ہے۔ کہا بلال تیرے جسم کا گوشت کہاں گیا؟ مجھے اپنی کمر دکھائیں۔ کہا عمر یہ ایک وہ نیکی ہے جس کو میں نے اللہ کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، قیامت کے دن میں نے اپنے رب کو دکھانی ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، عمر میری کمر کو نہ دیکھیے۔ سیدنا عمر نے پھر کہا سیدنا بلال اسی بات پہ مصر ہیں، عمر میری کمر کو نہ دیکھیے، 10-20 روپیہ کی نیکی کر کے اشتہار چھپانے والوں، 10 روپیہ کی نیکی کر کے 10,000 لگانے والوں، اس کی تشہیر کے اوپر ہم کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ سیدنا بلال کہہ رہے ہیں، سیدنا عمر نے پوچھا بلال مجھے یہ بتاؤ، جب مکے کے کافر اباش گنڈوں کو تیرے پیچھے لگاتے تھے، تیری ٹانگوں کو پکڑ کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، اے بلال مجھے یہ بتا اس وقت جب تجھے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، جب تیرا اوپر سے ماس اور گوشت اتر گیا، تیرے کوئلے اس وقت بجھ گئے، دوسرے جب کوئلے جلائے جاتے تھے ان کوئلوں کو کیا چیز بجھایا کرتی تھی؟ کہا عمر میرے جسم کے اندر سے پانی رس رس کر کے، میری ہڈیوں کے اندر سے پانی رس رس کر کے اس انگاروں کو بجھایا کرتا تھا۔ یہ وہ بلال ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے مشن کی حفاظت کی ہے۔ کون بلال ہے؟ حبشے سے آنے والا، ایلیٹیریا حبشہ کا علاقہ ہے، حبشی بلال ہے، نہ ہاشمی بلال، نہ قریشی بلال، نہ مطلبی بلال، نہ صاحب کنبہ اور قبیلہ بلال، نہ صاحب حسب و نسب بلال۔ دوسری طرف ابو لہب موجود ہے، چہرے کے اوپر رانائی ہے، ہونٹوں کی لب کشائی ہے، دنیا جانتی ہے، چہرے کی خوبصورتی سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، قریشی بھی ہے، صاحب کنبہ بھی ہے، صاحب قبیلہ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مشن کو، رسول اللہ کے مشن کو نہیں تھاما تو اللہ نے قرآن نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تو بھی برباد ہو جائے، تیری بیوی بھی برباد ہو جائے، تیرا مال بھی ہلاک ہو جائے۔ دوسری طرف بلال ہے، اللہ کے رسول آسمان پہ گئے، اے بلال اخبرنی بیرجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال مجھے وہ عمل بتلا جو تو نے اسلام کے اندر کیا ہے۔ میں آسمان پہ گیا تھا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں جنت میں چل رہا تھا، بلال میرے آگے چلنے کی آواز تیری آئی ہے۔ کیا مشن ہے؟ انہوں نے جشن نہیں منائے۔ جو مومن ہوتا ہے لمحے لمحے کی قدر کرتا ہے، وقت وقت کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول میرے لیے تو کوئی اتنا بڑا خاص عمل نہیں ہے، بس ایک عمل مجھے یوں یاد لگ رہا ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ کہا ہاں بلال تیرا یہی عمل ہے، تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ نے عظمت یہ دی ہے، تو چلتا تو زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ میرا مالک جنت میں سنا دیتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ بلندی ہے، اور یہ مقام ہے نبی کے صحابہ کا۔ انہوں نے اپنی زندگیاں بیتی ہیں۔ سیدنا زید ابن ثابت کو دیکھ لیں، حبیب ابن زید کو دیکھ لیں۔ میں حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول کے مشن کی حفاظت کی ہے۔ کافر ایک پورا کاٹتے، کہا کہتے محمد کا دین چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ کہتا نہیں۔ دوسرا پورا کاٹا جاتا، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ تیسرا پورا کاٹا جاتا، 1 انگلی 2 انگلی 5 انگلیاں 10 انگلیاں، جسم کا ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا۔ کہا میں محمد الرسول اللہ کے مشن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ یہ دین ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ کسی کے تائے چاچے کا دین نہیں ہے۔ جو مرضی چاہے دین میں داخل کر دے، جو مرضی چاہے دین سے خارج کر دے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر عرفہ کے مقام پہ مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک عید وہ ہے جب قرآن مکمل ہوا، ادھر سے روزے مکمل ہوئے، شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے خوشی دی تو اس کو عید الفطر کہہ دیا۔ ادھر عرفہ کے مقام پہ اللہ کے رسول کے اوپر دین مکمل ہوا، اس کو
عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو دین مکمل ہوا ہے، 10 ذوالحجہ کو اللہ نے ہمیں عید عطا فرما دی۔ دین کے اندر 2 عیدوں کا تصور ہے، جو تیسری عید لے کر کے آئے گا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔